ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اور یہ لنگر جو ہم کو نصیب ہوا اس سے ہم کو توانائی ملی ہے تاکہ رات تک ہم سلسلہ ذکر و درود و دعا و سلام جاری رکھ سکیں۔ ثبوت بھی دینا ہوگا، صلو علی الحبیب۔ جو بھائی اجتماع سے دور جا رہے ہیں ان سے بس ایک ہی ریکویسٹ، ایک ہی التجا، جاتے جاتے ایک بار نعرہ تکبیر لگا دیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں جاتے ہوئے یا باہر میں گھومتے ہوئے یا دروازے کے پاس یا گیٹ کے پاس، آپ کہیں پہ بھی ایک بار زور سے نہ، آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، باہر والوں سے التجا، آپ سنیں کہ باہر والوں کی طاقت کیا ہے، پھر ہم اپنا طاقت ثبوت پیش کریں گے۔ باہر والوں کے لیے جو بھی شامیانے سے باہر میں ان کے لیے یہ نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہیں ان کی طاقت زیادہ نہیں، آپ کی طاقت ہوگی انشاءاللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ کہہ رہا ہوں موسم اسلامی میں دیکھا آپ نے توجہ کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ جو توجہ میں نہیں رہتے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ سب ہمارے ساتھ رہیں، یہاں بھی ساتھ رہیں، سفر مدینہ میں بھی ساتھ رہیں، افطاریہ مدینہ میں بھی ساتھ رہیں، جنت البقیع میں بھی ساتھ رہیں، اور قیامت کے میدان میں عرش کے سائے میں بھی ساتھ رہیں، اور جنت میں داخلے کے وقت میں بھی ساتھ میں رہیں انشاءاللہ۔ وہ پلسرت اکیلے پار کرنا پڑے گا، اس میں ساتھ نہیں ہو سکتا، باقی انشاءاللہ سب میں ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صبح کے موافق ابھی وہ سما نہیں رہا، ذرا سے سائے کی وجہ سے، کچھ تو شامیانہ کا سایہ ہے اور کچھ بادلوں کا سایہ ہے، ہماری گرمی میں تخفیف ہو گئی، بے چینی اور پریشانی میں کمی ہو گئی، ہم ذرا سکون سے بیٹھے ہوئے۔ اگر عرش کے روز کا سایہ چاہیے، عرش کا سایہ چاہیے قیامت کے روز میں، تو 3 فارمولہ آپ کے پاس میں آ چکا ہے۔ امت کی پریشانی دور کرنا، موقع آ رہا ہے شعبان اور رمضان۔ رسول پاک کی سنت کو زندہ کرنا، موقع آ چکا ہے، سنتوں کا اجتماع یہیں سے سیکھ کر کے آگے جائیں گے، سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اور تیسرا ہے وہ سلسلہ جو ہم اس دن سے کرتے آ رہے ہیں جس دن ہم نے دعوت اسلامی میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ اجتماع میں بیٹھے تھے، درس میں بیٹھے تھے، اعتکاف میں گئے تھے، صدائے مدینہ، دعوت اسلامی کی کسی بھی کام میں آپ نے جس دن پہلا دن بتایا تھا اسی دن سے آپ یہ سلسلہ جاری رکھے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جیسے ہی درود پڑا کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کو میسر آیا، آپ کو محسوس ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن میں بھی محسوس ہوگا، اور پیاری ٹھنڈی ہوا ہم پائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، یہ اور ہم کے تلے رسول اللہ کو پائیں گے، اور حضور کے دامن سے لپٹ کر کے کہیں گے اب تو نہ روک رہے گنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ اب ہم کو پیچھے نہ چھوڑے رسول اللہ، آقا ہمیں تنہا نہ چھوڑے، زندگی بھر آپ سے محبت کی کوشش، محبت کا ثبوت، محبت کا دلیل دیتے ہوئے اپنے پورے وجود کو آپ کی سنتوں سے سجا دیا، آپ کے طریقوں پر زندگی کو گزارا، اسی تمنا سے کہ آج حضور نظر کرم فرماتے ہیں، اپنے ساتھ لے جائیے، بس آقا جام پلا دیجیے، آقا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرما دیجیے آقا، اور اپنے مدنی قافلے کے ساتھ ہم کو جنت الفردوس میں لے جائیے آقا۔ یہ چاہیے، یہ توفیق، یہ سعادت اپنی قسمت میں لکھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں جب قسمتیں بن رہی ہوں گی، لکھا جاتا ہوگا کون حج پہ جانے والا اس سال، کس کی زندگی کس کی موت ہونے والی ہے، جس دن لکھا جا رہا ہوگا وہ ہے شب برات۔ آج سے کچھ ہی دن بعد ہے، آج نیت کر لیجیے کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی رہے گا الصلاۃ والسلام، لیکن الصلاۃ والسلام کی اس دن عادت کے لیے آج سے سنتوں سے محبت کرنی ہوگی، آج سے سنتوں سے رشتہ جوڑنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو کسی سائنٹیفک جرنل کا ثبوت نہیں چاہیے، کسی بڑے انفلوئنسر کا ریل نہیں چاہیے، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے حکم دے دیا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر میں ایک وعدہ دے دیا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، سنتوں پر چلیں گے۔ یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، بس چلنا باقی ہے، نیت کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا۔ ہمارے صحابہ کرام پوچھتے نہیں تھے کہ کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک گھوڑا منگوایا، گھوڑا لایا گیا، حضرت نے اس کو قریب گئے اور اس کے جو رکاب ہوتی ہے، اس کا جو پائدان ہوتا ہے، اس کو دیکھا
اس میں پاؤں رکھا, بیٹھ گئے, ہاتھ میں انہوں نے لگام لیا, سامنے دیکھا, مسکرائے, گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ گھوڑا لے جاؤ. لوگ تعجب کرنے لگے, کیا علی, اے شیخ خدا, آپ نے گھوڑا کس لیے منگایا تھا؟ آپ تو بس چڑھے, بیٹھے, اتر گئے. حضرت علی نے فرمایا کہ ایک روز میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح گھوڑے پہ بیٹھ کے اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا. مجھے کچھ نہیں معلوم, میں بس اس ادا کو ادا کر رہا تھا. یہ وہ علی ہیں جسے باب علم کا دروازہ کہا جاتا ہے. عقل کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں. وہ نہیں پوچھتے تھے کہ آقا سامنے کیوں دیکھ رہے ہیں, مسکرا کیوں رہے ہیں. آج ڈھائی کتاب پڑھ کر کے رشتوں پاس نہیں کر کے بھی ایک دو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کر کے آ کر کے کہنے لگتے ہیں لوگ, why did Prophet Muhammad do like this? I am a Muslim but I don't understand why he is doing like this. اے میرے معصوم کمسون, معصوم تو نہیں کہیں گے, یہ ایک دم مجبور سا حال ہے اس کا, معذور سا حال ہے. معذرت کے ساتھ میں لفظ آگے پیچھے ہو گیا. معذور ہے یہ کہ جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کے ادا کے اوپر میں سوال رکھ رہا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہم نے تو اپنے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کسی نے دیکھا پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں, اپنا امامہ ایک ڈال پہ ڈالتے ہیں, نکال لیتے ہیں, سر پہ باندھتے ہیں, پھر کھول لیتے ہیں, ڈالتے ہیں, نکال لیتے ہیں. سر پہ باندھتے, کوئی پوچھ رہا کیوں, کیا کر رہے ہیں, اس کی کوئی حکمت, اس کی کوئی وجہ, اس میں کوئی ثواب؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے امامہ باندھ رہے تھے اور اس ڈال نے رسول پاک کے امامے کے شملے کو بوسا دیا, یعنی امامہ وہاں پہ رہ گیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں فرمایا کہ لٹک گیا, پھنس گیا. ایسے الفاظ ہم اپنے نبی کے شان میں استعمال کرتے ہیں. پیڑ کے ڈال میں رسول پاک کے امامے کے شملے کو بوسا دیا, بس میں نے اسی چیز کو دیکھا تھا, اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے یہاں آ گیا. صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی, وہ یہ سب کام کر رہے ہیں, اور ہم کو اس بات کی خبر نہیں کہ کل صبح ہم کہاں جانے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے, ہماری کون سی ہڈی سلامت رہے گی. ہم ہر چیز کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے, اس میں کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, فضیلت پہچاننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ, ورنہ اعتراض کے طور پر یا کسی چیز کے اوپر تشریح کے طور پر ہرگز نہ کریں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بغیر دیکھے معبود مان لیے, رسول اللہ کی زیارت کیے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا رسول اور نبی برحق مان لیا. ہم نے نہ جنت دیکھا نہ دوزخ دیکھا, ہم ایمان لے آئے. ہم نے آخرت کا کوئی ڈھانچہ بھی نہیں دیکھا, ہم اس کے اوپر میں ایمان رکھتے ہیں, مومن کہلاتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. زیادہ سوال نہ کریں. اگر ہم کو قرآن میں کوئی چیز مل گیا ہے اور صحیح حدیث میں ہم کو کوئی چیز مل گئی ہے, بلکہ ہمارے بزرگان دین, اولیاء کرام, صحابہ کرام نے ہم کو سکھا دیا ہے, بس آنکھ بند, عمل شروع کریں گے, بہت آگے تک جائیں گے, چلتے چلتے بہت دور تک جائیں گے. دنیا میں سنت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آخرت میں جنت کی مثال ہے. جنت میں داخل ہونے والا سلامت رہے گا, نہ گرمی, نہ آگ, نہ عذاب, نہ خوف, نہ بچھو, نہ سانپ, نہ پیپ, نہ خون, نہ سرد دھواں, کوئی چیز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اسی طرح سنت پہ عمل کرنے والا دنیا میں سلامت رہے گا, اس کو دکھ, درد, رنج, الم, کسی قسم کا کوئی بھی غم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ نبی کے سنت پہ عمل کر رہا ہے اور بس اس کے لیے یہی کافی ہے. اس کو ہر ایک سے لائکس اور کامنٹ کی حاجت نہیں ہے, اس کو کسی کے پاس سے تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ واہ بھائی آپ نے تو کمال کر دیا, آپ نے تو بہت زبردست شان کے ساتھ میں اس کو انجام دے دیا, اس کی حاجت نہیں ہے. وہ بس اتنا جانتا ہے کہ میرے دو فرشتے جو میرے اعمال لکھ رہے ہیں وہ سب نوٹ کر رہے ہیں کہ میں کس کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, اور وہ اعمال نامہ ابھی بھی رہے گا, قبر میں بھی رہے گا, اور جب قیامت میں میرا حساب ہوگا تب نکلے گا, اور سب کو دکھے گا, اور سب کو تعریف کرنے پہ سب مجبور ہوں گے کہ یہ اور کسی کی نہیں بلکہ نبی پاک کی نقل کر رہا ہے. انسان فطرتی طور پر نقال ہے, وہ نقل کرتا ہی کرتا ہے, جس کو دیکھتا ہے ویسے نقل کرتا ہے. بچہ غصہ ہو رہا ہے, باپ سے سیکھا ہے, لڑکے فیشن کر رہی ہے, ماں سے سیکھی ہے, سب کوئی معاملہ جو بھی ہے سب دیکھ کر کے کرتے ہیں. بچہ گالی دے رہا ہے لیکن گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا, کیا وجہ ہے بچہ گالی دے رہا ہے, پڑوس میں گالی دی جاتی ہے. اسکول میں سکھایا تو نہیں جاتا, لیکن دوسرے لوگ آ کر کے دوسرے بچوں سے سن کر کے وہ سیکھ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے, لیکن انسانی فطرت بھی ہوتی ہے کہ ماحول سے وہ جذب کرتا ہے, ابزارب کرتا ہے, چوز کرتا ہے.
ہر کوئی کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہے. آپ گھوم کر کے دیکھ رہے ہیں, آج آپ کو نظر نہیں آئیں گے ماشاءاللہ, آج آپ کو سب کوئی اسلامی حلیے میں نظر آئیں گے, کیونکہ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے, یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہاں نہیں ملیں گے آپ کو, یہاں تو سب کوئی عاشقان رسول ملیں گے آپ کو انشاءاللہ, اور کوئی ایسا آیا ہے جو عاشق رسول نہیں ہے, تو آئیے مل کر کے اس طرح سے حسن اخلاق کے پیکر بن کے اس سے پیش آئیں, اتنے میٹھے الفاظ کے ساتھ اس کو نیکی کی دعوت دیں کہ جاتے جاتے وہ بھی کہنے لگے میں بھی ان میں سے ایک ہوں, میں بھی عاشق رسول ہوں, میں گستاخ رسول میں سے نہیں ہوں, میں منکر رسول میں سے نہیں ہوں, میں رسول پاک کے پہ سوال کرنے والا نہیں ہوں, میں تو بس محمدی ہوں, محمدی ہوں. ایسا اظہار ہم کو کرنا پڑے گا, ہم اعتراض کرنے والے نہیں بن سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہم سکھاتے ہیں, آج تک کسی دعوت اسلامی والے نے آپ کا دل دکھا کے آپ کو کوئی سنت سکھایا ہے؟ سب کے سامنے میں آپ کو ذلیل کر کے کسی نے آپ کو سنت سکھایا؟ کسی نے کہا آپ کو چچا اس طرح سے نہیں کرتے, ایسے کرتے ہیں, کسی نے آپ کو کہا ہے آج تک کا؟ کسی نے نہیں. جس کے بھی منہ سے نکلا ہے تو یہی نکلا ہے, پیارے اسلامی بھائی, میرے اسلامی بھائی, میرے بیٹے اسلامی بھائی, ویسے کے ساتھ میں سکھایا گیا ہے اور آئندہ بھی سکھایا جائے گا کہ یہ ماحول ہی سیکھنے سکھانے والا ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور وہاں پہ ہم لوگ ٹریننگز دیتے ہیں. سافٹ سکلز نام ہے ایک ایسا چیز کا جس کی ٹریننگ لینے کے لیے بڑے بڑے کمپنی کے مینیجرز اور بڑے بڑے گھروں کے بچے اسٹوڈنٹس بن کر کے آتے ہیں اور بڑی بڑی سیلریز اور بڑی سیلریز نہیں, فیس اور بڑے پیمنٹس دے کر کے وہ لوگ یہ کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد سیکھ کر کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو معزز مانتے ہیں کہ ہم نے بیٹھنے کا طریقہ سیکھ لیا, ہم نے ڈریس پہننے کا طریقہ سیکھ لیا, ہم نے چلنے کا طریقہ سیکھ لیا, انٹرویو میں ہم کیسے چل کے جائیں گے, ہم اپنے آپ کو پیش کیسے کریں گے, ہمارا پوسچر کیسا ہونا چاہیے, ہمارا جیسچر کیسا ہونا چاہیے, آئی کانٹیکٹ کیسا ہونا چاہیے, فیشل ایکسپریشنز کیسا ہونا چاہیے, ہمارا ڈریس کیسے ہونا چاہیے, کائنڈنس, اکانومکس, یہ سب ہم پیسہ لے کر کے سکھاتے ہیں, پیسہ لے کر کے ہم سکھاتے ہیں. لیکن یہیں پہ دعوت اسلامی والے ہیں کہ کھانا کھلا کے, آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے, یہاں پہ پانی پیش کر کے, مسکرا کر کے, مسافہ کر کے آپ کو سکھا رہے ہیں. اتنے بھگت کے ساتھ میں, اتنی خیر خواہی کے ساتھ میں سکھا رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اس میں کوئی پیسہ آپ سے نہیں مانگے گا کہ آپ نے یہاں پر 1200 سنتیں سیکھی, 1200 روپیہ دیجیے, کوئی نہیں مانگے گا. لیکن ہمارے یونیورسٹیز اور ہمارے جو بھی کوچنگ سینٹرز یا پھر ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں یا موٹیویشنل پیریڈز ہوتے ہیں, اس میں ہزاروں کی فیس لی جاتی ہے صرف اس بات پہ کہ ہم آپ کو چلنا سکھاتا. ٹھیک ہے, آپ وہاں سے نہیں سیکھتے اور بھی کہیں سے سیکھتے ہیں, سب کوئی کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں, کوئی اسپورٹس اسٹار کی پیروی کر رہا ہے, کوئی کسی امیر شخص کے لائف سٹائل کو دیکھ کر کے نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے ماں باپ سے جھگڑ رہا ہے, اس کے پاس میں اگر آئی فون ہے تو میرے پاس میں کیوں نہیں, کوئی کسی سیلیبریٹی کو دیکھ کر کے نقالی کر رہا ہے, کوئی انفلوئنسر کو دیکھ کر, کوئی بالی ووڈ ہالی ووڈ کے اسٹار کی نقل کر رہا ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم کو کسی سے کوئی مطلب نہیں, ہم کو صرف اسی سے مطلب ہے کہ جس کا نام کا کلمہ پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں کسی نے آ کر کے دیا ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, 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 ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا میرا پار ہے, انشاءاللہ اپنا میرا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مختصر سے 15 منٹ کی گفتگو میں یہی مقصد تھا بتانے کا کہ ہم تو بک چکے ہیں, ہم نے سودا کر لیا ہے, جنت کے بدلے اپنے جان اور مال کا سودا کر لیا ہے. اب اس کو ہم یوں نہیں کہیں گے I will live my life according to my wishes. No brother, we will live our life according to the wishes of our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are going to have our entire life designed as the Quran has instructed us. It's not my life. It's not my life. It is the life that Allah gave me and the Prophet taught me how to live. یہ وہ زندگی ہے جو میں اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا,
گا، میں ایسے گزاروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. یہ میری مرضی سے نہیں، یہ قرآن کے حکم سے اور نبی کی تربیت سے گزرے گی. اس طرح سے اس طرح سے میں برباد نہیں کروں گا. اسی کو سکھانے کے لیے ہمارے مبلغین آپ کے درمیان میں پہنچ چکے ہیں. ذرا کھڑے ہو جائیں جو مبلغین گئے ہیں سلام کی سنتیں سکھانے کے لیے. سلام کی سنتیں سکھانے کے لیے جو مبلغین پھیلے ہوئے ہیں وہ سب اپنے اپنے حلقوں میں ذرا سے کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سکھانے والے کہاں کہاں پہ کھڑے ہیں. ذرا دیکھ لیجئے، وہاں پہ ایک اسلامی بھائی کھڑے ہیں، احسان بھائی، یہاں پہ ہمارے شفیق بھائی کھڑے تھے، اور جو بھی مبلغین ہیں یہاں پہ وہ کھڑے ہو جائیں. اور جو سلام کی سنتیں آپ کو بتائی گئی تھی اس کو بتانے کے لیے تیار ہو جائے. شروع مت ہو، بس تیار ہو جائے. جو مبلغین 12 ماہ کے اسلامی بھائی جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایسے ایک ایک نمبر کے پاس میں جا کے کھڑے ہو جائے. دیکھیے ایک ایک نمبر ہے، خیمہ نمبر ایک ایک لکھا گیا ہے، وہاں پہ جا کر کے کھڑے ہو جائے. ایک ایک کھمبے کے پاس میں کھڑے ہو جائے. ہر کھمبے کے پاس میں ایک مبلغ کھڑا ہو جائے. ہر کھمبے کے پاس میں ایک مبلغ کھڑا ہو جائے جو شامیانے کے اندر ہے. اور ایک مبلغ باہر چلا جائے اس اسٹال کے پاس میں اور گیٹ کے پاس میں، اور ان اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے گئے وہیں ہلکا قائم کرے اور کہے کہ بھائی آپ سنتیں سیکھنے آئے ہو، ہم کو بنا سنت سیکھے جانے نہیں دیں گے. وہاں پر بھی ایک ہلکا قائم کرے. موبائل ہلکا قائم کرتے، چلتے پھرتے سنتیں سکھائے. اگر وہ شامیانے کے نیچے آنے کو تیار نہیں تو ہم ان کے پاس جا کر کے سکھانے کو تیار ہیں انشاءاللہ. سنتیں سکھائیں گے، دین بھی پھیلائیں گے، نبی کو خوش کر پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کھڑے ہو گئے ہمارے مبلغین. سلام کی سنتیں سیکھنے کو آپ پائیں گے انشاءاللہ. ایک نمبر چھوڑ دو، ایک نمبر چھوڑ دو. 12 ماہ کے مسافر اسلامی بھائی، 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں اور اپنے آبادی کو اپنے چاروں طرف گھیر لیں. شہر کا ہے، برادری کا ہے، کون کس طبقے کا ہے، کیسا کھانے والا ہے، کیا پہننے والا ہے، سب سنتیں سیکھنے والے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور سب یہاں پہ ایک ساتھ بیٹھ کے ایک نبی کی سنتیں ایک طریقے سے سیکھیں گے اور گھر میں جا کر کے سکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ کو ایک دعا سکھائی جائے گی جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ کر آپ کسی مصیبت زدے کو دیکھ کر کے وہ دعا پڑھیں گے، کسی مصیبت زدے کو دیکھ کر کے آپ دعا پڑھیں گے تو وہ مصیبت میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے، آپ مبتلا نہیں ہوں گے. اگر کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھیں اس بیماری میں آپ نہیں پھنسیں گے. کسی ایکسیڈنٹ والے کو دیکھ کے پڑھیں اس ایکسیڈنٹ میں آپ نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ. وہ دعا پڑھائی جائے گی. یہ سلام کی سنتیں سکھانے کے بعد میں تیار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا اور سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. صلو علی الحبیب. سنتوں کا حلقہ شروع کیا جائے.